بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے اس درس قرآن عربک کا درس نمبر 11 ہے۔ فعل ثلاثی مجرد سے ماضی کے افعال پڑھنے کے بعد فعل مضارع ہم نے سمجھا کہ جس میں حال اور مستقبل کی بات ہوتی ہے، اور اس کے کچھ قوانین اور اس کے کچھ فارمولے، اس کے کچھ اصول اور ضوابط بیان کیے گئے۔ آج ہم مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور فعل مضارع سے آج ہم جہاں باب ضرب یضرب، نصر ینصر اور فتح یفتح کو پڑھ چکے، اب ہم پڑھیں گے فعل مضارع سے مثال، اجوف اور ناقص، اور قرآن پاک کی آیات جو اس پر مشتمل ہیں، اور آج ساتھ ہی میں کچھ مفعول مطلق کے حوالے سے بھی آج کے درس میں عرض کروں گا۔ تو مثال آپ جانتے ہی ہیں کہ مثال کس کو کہتے ہیں۔ مثال کہتے ہیں فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، یہ ہوتا ہے مثال۔ جس کے ابتدا میں واو یا یا ہو اس کو مثال کہتے ہیں۔ لیکن پہلے جو ہم نے مثال اجوف کو پڑھا تھا وہ فعل ماضی کے تناظر میں اور فعل ماضی کے لیے پڑھا تھا۔ آج ہم مثال کو فعل مضارع کے لیے پڑھیں گے۔ فعل ماضی کا جو مثال تھا وہ تو نارمل ہی تھا، جیسے ضربا ایسے وہبا، فتح وہبا، نصر وہبا۔ لیکن جب فعل مضارع میں آتے ہیں تو وہاں پر کچھ حرف یا حروف بعض اوقات کم ہو جاتے ہیں، اور حرف علت واو اور یا وہ گر جاتا ہے، تو یہ وہبا یوہبو نہیں رہتا، بلکہ یہ ہو جائے گا وہبا یہبو۔ وہبا یہبو، یوہبو نہیں ہے، کیونکہ یا اور واو دونوں ایک ساتھ جمع ہو کر مناسب نہیں لگ رہی تھی، تو اہل عرب نے اس کو یہبو پڑھا۔ جو یہ والی یا ہے یہ اس کی اپنی اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ تو فعل مضارع کی یا ہے، جو ینصرو پہ بھی ہوتی ہے، اور یفتحو پہ بھی ہوتی ہے، اور یضربو پہ بھی ہوتی ہے، اور یجعلو پہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو یا ہے یہ تو ہے فعل مضارع کی۔ اب اس کے بعد ہونا چاہیے تھا واو، وہ اس کا پہلا حرف اصلی ہے، وہ روٹ لیٹرز میں فرسٹ لیٹر ہے، یعنی یہ ہونا چاہیے تھا یوہبو، یفتحو، ینصرو، اس طرح، لیکن وہ واو نہیں ہے، تو یہ ہے وہبا یہبو، وذرا یذرو، وقع یقع۔ یہ کیوں ہیں؟ اہل عرب اسی طرح پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک بھی انہی کے لب و لہجے میں نازل ہوا، تو قرآن پاک میں آپ کو یوہبو نہیں بلکہ یہبو ملے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ عطا فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے لڑکے۔ یخلق ما یشاء، تخلیق فرماتا ہے وہ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ ہبہ فرماتا ہے۔ یہب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، دینا۔ وہ عطا فرماتا ہے جس کے لیے چاہے لڑکیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ عطا فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے۔ بیسیکلی دوسری لائن میں جو آیت لکھی ہے وہ قرآن پاک میں پہلے ہے، اور وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت یوں ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ تو یہاں لفظ یہبو میں دیکھیں واو نہیں ہے، اس کا فعل مضارع اسی طرح ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اگلی مثال میں دیکھیے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ وعدہ، وعدہ کا جو فعل مضارع ہے وہ ہے یعیدو۔ وعدہ یعیدو، یوعدو نہیں ہے بلکہ یعیدو ہے۔ یعیدو، یضربو، یوعدو، واو نہیں ہے۔ وعدہ یعیدو، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ آیا یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، واللہ یعیدکم، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ فرماتا ہے تم سے، مغفرۃ منہ وفضلا، مغفرت کا اور اس کی جانب سے فضل کا وہ وعدہ فرماتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے فعل مضارع میں پورے میں آپ دیکھیں گے نا تو واو یا وہ نہیں ہے، جو یا ہے وہ فعل مضارع کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ایک ایک کر کے اس کا ٹیبل کس طرح بنے گا وہ دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، جو تبدیلی آئی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر قرآن پاک میں ان آیات کا استعمال، ان الفاظ کا استعمال کیسے ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے یہبو، وہ عطا کرتا ہے،
یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، یہبو وہ دیتا ہے یا وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہبو یہبو ہے تو پھر تہبو، تہبو تم عطا کرتے ہو، تہبونا تم سب عطا کرتے ہو، اہبو میں عطا کرتا ہوں، اور نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں۔ یذرو وہ پیچھے چھوڑتا ہے، یذرونا وہ سب پیچھے چھوڑتے ہیں، تذرو آپ پیچھے چھوڑتے ہو، تذرونا آپ سب پیچھے چھوڑتے ہو، اذرو میں پیچھے چھوڑتا ہوں، اور نذرو ہم سب پیچھے چھوڑتے ہیں۔ یقعو سے آپ سنائیے کوئی بھی بھائی۔ یکاؤ سر، یکاؤن، تکاؤ، تکاؤن، اکاؤ، نکاؤ سر۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ کی اسپیڈ بہت اچھی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، شکریہ سر، بہت خوب، جزاک بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ۔ وضع یدعو، یدعو سے کون سنائیں گے؟ یدعو، یدعون، تدعو، تدعون، ادعو، ندعو۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا جی۔ وعدہ یعیدو، یعیدو سے کوئی سنائیے۔ یعیدو، یعیدو، یعیدون، تعیدو، تعیدون، اعیدو، یعیدو، نعیدو، اعیدو، نعیدو، نعید، او اعیدو، ٹھیک ہے نعیدو، ماشاءاللہ۔ یجدو سے کوئی اور بھائی بتائے۔ یجدو، یجدو، یجدون، یجدون، ہوں جی، تجدو، تجدون، جدو نجدو، اجدو نجدو، تین لوگوں نے مل اجدو کے نجدو۔ سنائی، کیا بات ہے۔ چلیں یزیرو، اچھا مطلب تو بتائیں یجدو کا جی۔ یزیرو، یزیرون، یج تازیرو، پہلے تازیرون، پہلے یجدو کا مطلب بتائیں، یجدو کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈھونڈتا ہے، نہیں وہ ڈھونڈتا نہیں ہے، وہ پاتا ہے، وہ پاتا ہے، وہ پاتا ہے۔ اور یجدونا، وہ سب پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آگے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزیرو، یزیرو کون سنائیں گے؟ ترجمہ بھی بتا رہا ہوں۔ یزرو، یزرو یزرو، وہ اٹھاتا ہے، یزرونا وہ سب اٹھاتے ہیں، تزرو تم اٹھاتے ہو، تزرونا تم سب اٹھاتے ہو، نظرو، ازیرو، ازرو، ازرو، نظرو۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت خوب۔ کوئی اور بھائی بتائیے۔ یصفو، یصفو، ترجمہ۔ یصفون، یصفو، وہ وضاحت کرتا ہے، بالکل صحیح، وہ وصف بیان کرتا ہے یا وہ وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یصفون وہ سب وضاحت کرتے ہیں، تصفو آپ وضاحت کرتے ہیں، تصفون آپ سب وضاحت کرتے ہیں، اصفون، اصفون، اصفو، جیسا یصفو اصفو، ہے ویسا ہی اصفو ہے جی۔ ہاں، اصفو میں وضاحت کرتا ہوں، نصفو ہم سب وضاحت، وضاحت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی اس کے بعد یصلو، بتائیے یسلو، کون؟ یسلونا، یسلو، یسلونا، تسلو، تسلونا، اسلو، نسلو۔ ماشاءاللہ کیا مطلب ہے یصلو کا؟ یسلو وہ جڑتا ہے، وہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے یا جڑتا ہے، وہ ملتا ہے، یصلون، وہ سب ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعیدو سے کون بتائیں گے؟ یعیدو، یعیدو، یعظ، یعظون، تعظ، تعظون، اعظ، نعظ، نعیزون نہیں، بس نعیدو، نعظ۔ جیسا یعیدو، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب بھی یاد نہیں۔ یعیزو، دیکھیں 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 یاد آئے گا۔ واز و نصیحت، واعظ، واعظ، صحیح ہے صحیح، آپ پہنچ رہے ہیں صحیح۔ یعیدو وہ واعظ کرتا ہے، یعیزو وہ واعظ کرتا ہے یا نصیحت کرتا ہے یا انسٹرکشن دیتا ہے یا پڑھاتا ہے، کوئی بھی چیز، یہ سب اس کو یعیدو واعظ سے ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ واعظ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، علماء واعظ فرماتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، تو جو واعظ ہوتا ہے وہ
याइज़ु। वो वाज इसके बाद करता है, याइज़ूना वो सब वाज करते हैं। इसके बाद अगला लफ्ज़ है यकी। यकी का मतलब वो बचाता है। यकी, यकूना, तकी, तकूना, अकी, नकी। यकी, यकूना, तकी, तकूना, अकी, नकी। ये थोड़ा सा आपके लिए एक थोड़ा सा ऐसा साउंड है जो सुना नहीं है, तो कोई बात नहीं। मिसाल अजवफ़ नाक़िस में इस तरह की चीज़ें आती हैं। यसअउ, यसअऊना, तसअउ, तसअऊना, असअउ, नसअउ, यरिथु, यरिथूना, तरिसु, तरिसूना, अरिथु और नरिसु। इसके बाद जो अगला पेज है इसी का, अब इसके अगले पेज में क्या है, ये तो हो गया मिसाल। आगे क्या है जनाब, अजवफ़। अजवफ़ से पहले मैं चाहूँगा कि कुरान पाक की इन आयात का हम तर्जुमा कर लें। चुनाचे जी, पहली आयत का तर्जुमा वया हबू लिमन यशाउ ज़ुकूर। चलें आयत का तर्जुमा आज मैं करूँगा, अगले दर्स में आप लोग करेंगे इन्हीं आयत का। वयहबू और वो हिबा फरमाता है, और का तर्जुमा मैं क्यों कर रहा हूँ, वाव की वजह से। और वो अता फरमाता है। यहबू का मतलब या वहबा यहबू का मतलब होता है देना, मगर आम देना नहीं, किसी बड़े का किसी छोटे को देना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अता करना। जैसे हम किसी बड़े से कोई जब चीज़ मांगते हैं तो हम कहते हैं हमें अता कर दीजिए, या अल्लाह हमें ये फ़लाँ चीज़ अता फरमा, इस तरह दुआ मांगते हैं। तो जो ये है इसे कहते हैं वहबा यहिबू, हिबा करना। वो हिबा फरमाता है, वो अता फरमाता है, लिमन यशाउ, जिसके लिए चाहे। कि के लिए का तर्जुमा मैंने क्यों किया, कौन बताएंगे? ले, के लिए का तर्जुमा क्यों किया? ले की इस्लाम की वजह से। लिमन यशाउ, जिसके लिए चाहे। जिसका तर्जुमा तो हो गया ना यमन में, और यशाउ वो चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है। लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहता है। वो अता फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है। अज़्ज़ुकूर, लड़के। ये ज़कर की जमा है, ज़ुकूर लड़कों को कहते हैं। और अता फरमाने वाला कौन है? अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला। यहबू का फ़ाइल अल्लाह ताला है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ अता की जा रही है, वो क्या है? लड़के सर। लड़के हैं, अज़्ज़ुकूर हैं। इसी वजह से इन पर नसब है, इसी वजह से इन पर फतहा है कि वो अता फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है, लड़के। अगली आयत में इरशाद होता है यखलुकु मा यशा, वो तख्लीक फरमाता है, मा यशाउ, जो वो चाहता है। वो तख्लीक फरमाता है जो वो चाहता है। दो जुमले हैं बेसिकली। यखलुकु मा यशाउ, वो तख्लीक करता है जो वो चाहता है। इस एक जुमले के अंदर भी दो वर्ब हैं। यखलुकु एक वर्ब है और यशाउ एक वर्ब है। यखलुकु एक वर्ब, यशाउ दूसरा वर्ब। इन दोनों का फ़ाइल अल्लाह ताला है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यखलुकु वो तख्लीक फरमाता है, माँ जो यशाउ वो चाहता है। ये एक जुमला हो गया। यहबू वो हिबा फरमाता है, वो अता फरमाता है। वो अता फरमाता है, क्या अता फरमाता है? इनासन, वो लड़कियां अता फरमाता है। यहबू वो अता फरमाता है, इनासन लड़कियां। वो अता फरमाता है, यहबू वो अता फरमाता है, इनासन लड़कियां। लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन, वो अता फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है, इनासन लड़कियां। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और वो अता फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है, अज़्ज़ुकूर लड़के। और यखलुकु मा यशा, वो तख्लीक फरमाता है जो वो चाहता है। तो इनासन जो है ये जमा है उनसा की, और उनसा जो है वो मुअन्नस को कहते हैं, और ज़ुकूर जमा है मुज़क्कर या ज़कर की, उसका मतलब है लड़के। इन दो आयतों को लिखने में ये हुआ है कि जो ऊपर आयत लिखी है वो बेसिकली इनासन के बाद का हिस्सा है कुरान पाक में, ठीक है। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, लेकिन यहाँ पर ये हमने यहबू की मिसाल की वजह से इसको लिखा है, तो ये भी यहबू की मिसाल है
فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن بھی یحبو کی مثال ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالی، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں جناب بتائیے؟ واہ کی وجہ سے سر. اس واو کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اور بالکل صحیح. واللہ، اور اللہ تعالی، یعیدکم، وعدہ فرماتا ہے تم سے. تم سے کو یا تمہارے ساتھ، یہ تمہارے ساتھ کا ٹرانسلیشن میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ کم کی وجہ سے. کم کی یعیدکم سر. بالکل اس کم کی وجہ سے. اور اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے تم سے. واللہ یعیدکم، اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے تم سے. یہ لفظ یعیدو کو سمجھانے کے لیے میں دوبارہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا لفظ یعیدو کو سمجھنے کے لیے. یہ دیکھیے وعدہ یعیدو، وعدہ یعیدو، وعدہ یوعدو نہیں ہے بلکہ وعدہ یعیدو. وعدہ فعل ماضی ہے اور یعیدو فعل مضارع. یوعدو نہیں ہے جیسے یضربو ہوتا ہے، کیونکہ یہ مثال ہے. آج ہم مثال پڑھ رہے ہیں اور مثال میں فعل مضارع میں درمیان میں واو گر جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا. تو یعیدو کا مطلب وہ وعدہ کرتا ہے. یعیدو یعیدون، تعیدو تعیدون، اعیدو نعیدو. یعیدو یعیدون، یعیدو یعیدون، تعیدو تعیدون، اعیدو اور نعیدو. تو واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ مغفرتاً، مغفرت کا، منہ، اس سے. اس سے کس سے؟ مشکل سوال تو نہیں ہے؟ نہیں، جس سے وعدہ کیا اللہ نے. نہ، سب بندے سے، انسان سے. ہو ضمیر تو وہ تو بہت سارے ہیں، وہ تو کم ہیں. ہو تو سنگل ہے. مغفرت، اللہ، مغفرت کا تو وعدہ ہے. اللہ خود، اللہ تعالیٰ خود، اللہ کی جانب سے. منہ، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ معافی کا، اس سے، یعنی اس کی جانب سے مغفرت کا وعدہ ہے. اللہ تو کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ہے لفظ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے مغفرت کا. مغفرت کا مطلب بخشش، تو بخشش کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے. اللہ کی جانب سے. تو من کا مطلب ہوا سے، اور ہو کا معنی ہوا وہ، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا وعدہ ہے. وفضلا، اور فضل کا وعدہ ہے، مہربانی، عنایتیں. مغفرت بھی فرمائے گا اور فضل بھی فرمائے گا، اور مزید 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 عطا کرے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور یہاں پر ما کا مطلب ہے نہیں. وما یعدہم الشیطان، اور شیطان وعدہ نہیں کرتا ان سے. پہلے جو لفظ یعیدو تھا اس کے ساتھ کم ہے، اور کم کا مطلب ہے تم سب، اور ہم کا مطلب ہے وہ سب. وہ سب. اور واو یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے، اور شیطان وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ یہاں حرف ما بھی ہے جو کہ حرف ما یہ نفی کے لیے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شیطان وعدہ نہیں کرتا، شیطان وعدہ نہیں کرتا ان سے الا غرورا، سوائے دھوکے کا. غرور کا مطلب ہے یہاں پر دھوکا، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا سوائے دھوکے کا. اس کو اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو بنے گا اور شیطان ان سے صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے، تو اگر اس ماں کو بھی میں ہٹا دوں اور اللہ کو بھی ہٹا دوں تو ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. اور شیطان ان سے دھوکے کا وعدہ کرتا ہے. اس کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر نو ہے تو اس کے آگے ایکسیپٹ ہے. اگر ان دونوں کو ہٹا دیں تو بھی مطلب وہی رہے گا. اور شیطان ان سے دھوکے کا وعدہ کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا سوائے دھوکے کا، صرف اور صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے. یعنی شیطان جو بھی باتیں کرتا ہے سب دھوکا ہے.
सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। सुबहान पाक है, उसको पाकी है, सुबहानहू उसे पाकी है, सुबहानहू उसको पाकी है, सुबहानहुम उन सबको पाकी है, सुबहानका तुझे पाकी है। कभी कभी हम अल्लाह ताला के लिए कहते हैं ना सुबहानका, या अल्लाह तुझे पाकी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, आय अल्लाह तुझे पाकी है, यानी तू हर ऐब से पाक है, व बिहम्दिका और तारीफ तेरी ही तारीफ है, व तबारकस्मुका और तेरे ही नाम से बरकत है, व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। तो यहाँ सुबहानहू है, सुबहानहू भी इस्तेमाल होता है और सुबहानका भी इस्तेमाल होता है। सुबहानहू उसे पाकी है जब हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, तो उस पर सुबहानका, अल्लाह तुझे पाकी है। किस चीज़ से पाकी है? यहाँ ये चीज़ अंडरस्टूड है कि किस चीज़ से पाक है अल्लाह ताला। मिन कुल्लि आइबिन व नक्सिन, अल्लाह ताला को हर ऐब से और हर नक्स से पाकी है। तो जहाँ भी सुबहानहू लिखा होगा या सुबहानका लिखा होगा, तो वहाँ ये जुमला खुद ब खुद अंडरस्टूड है कि समझ लिया जाए कि अल्लाह ताला को हर ऐब और हर नक्स से पाकी है। लफ्जी तर्जुमा तो ये है कि अल्लाह ताला को पाकी है, बस। सुबहानहू उसे पाकी, वो पाक है या उसको पाकी है, किस चीज़ से? मिन कुल्लि आइबिन व नक्सिन, अल्लाह ताला को हर ऐब से और हर नक्स से वो पाक है। व तआला और वो बुलंद है, अम्मा यसिफून उससे जो वो वस्फ लगाते हैं, जो वो बयान करते हैं। यसिफून का मतलब अभी आपने पढ़ा ना, यसिफू वो वजाहत करता है, यसिफूना वो सब वजाहत करते हैं। यसिफू वो वस्फ बयान करता है, यसिफूना वो सब वस्फ बयान करते हैं। तो वो जो कुफ़ार और मुशरिकीन जो बातें करते हैं अल्लाह ताला के मुतालिक, अल्लाह ताला उन तमाम बातों से पाक भी है और उन तमाम बातों से बुलंद भी है। लेकिन लफ्ज़ अम्मा को यहाँ पे समझ लें। अम्मा, अम्मा असल में क्या है? यह है अन मा, अन मा। मैं चाहूँगा कि यहाँ लिख दूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना इसको मज़ीद। जो मैं लिख रहा हूँ आ रहा है ना आपके पास? जी आ रहा है, लिखेंगे तो आएगा। जी जी लिखूंगा तो आ जाएगा। जी इतने सारे कीबोर्ड हो ना आपके पास तो फिर यही होता है। अन मा, क्या मतलब हुआ अन मा का? अन का मतलब है से और मा का मतलब है जो। इन दोनों में इदगाम हो गया, तो अगर आप इसको मिलाकर पढ़े तो पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे? पढ़ के बताएं अन मा को मिला के। अम्मा अम्मा तो वो डेफिनेटली आपको इस नून को मीम से बदलना पड़ेगा अगर इदगाम करना है तो। अम्मा हाँ, तो वो जब अम्मा हो गया तो वो लिखा कैसे जा रहा है? जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब इसको ट्रांसलेशन हम देख रहे हैं तो हम समझेंगे कि ये अम्मा का तर्जुमा क्या है। तो पहले इसकी बेसिक पर जाएंगे और वहां से तर्जुमा निकाला, तो वो है अन मा। अन का मतलब है से और मा का मतलब है जो या नहीं। हाँ लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है जो, सारा ही बढ़िया। तो अम्मा यसिफून उससे जो वो वस्फ लगाते हैं। अन का मतलब हो गया से और माँ का मतलब जो। तो अल्लाह वो पाक है और वो बुलंद है उससे। वो बुलंद है, किस चीज से बुलंद है? अन मा यसिफून, जो वो वस्फ लगाते हैं उससे अल्लाह ताला बुलंद है और अल्लाह ताला पाक है। क्लियर है बात? फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। सुब्हान अल्लाह, अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए पाकी है या अल्लाह अज़्ज़ा वजल पाक है। रब्बिल अर्शी, अर्श का रब है। अम्मा यसिफून उससे जो वो वस्फ लगाते हैं। तो अल्लाह ताला किस चीज से पाक है? उस चीज से पाक है जो वस्फ लगाते हैं। वो वस्फ क्या लगाते हैं कि वो कभी अल्लाह ताला का बेटा बना देते हैं, कभी अल्लाह की बेटियां बना देते हैं। कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाते हैं, कभी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो ये जो इस तरह की बकवासात करते हैं और ये जो वस्फ लगाते हैं, अल्लाह ताला इन बातों से पाक है। सुब्हान अल्लाह अम्मा यसिफून,
ٹھیک ہے. اب یہاں آ گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان ربک، تیرا رب پاک ہے، ربک تیرا رب پاک ہے، رب العزتی عزتوں کا رب، عما یصفون اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تیرا رب پاک ہے اسے. تو مختلف اسلوب ہیں، مختلف انداز ہیں، مفہوم ایک ہی ہے. فما کان سبحان اللہ اما یشرکون. جی سبحان اللہ اما یشرکون. اما سبحان یشرکون. اللہ اما یشرکون. جی ہاں، تو میں آپ کو ایسی ہی آیات بتاتا ہوں کہ وہ ایک آیت سمجھ لینے سے آپ بہت ساری اس جیسی آیات کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اب سبحان اللہ عما یشرکون کا آپ ترجمہ خود کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عما یقولون اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں. عما یصفون اس سے جو وہ وصف لگاتے ہیں. عما تصفون اس سے جو تم وصف لگاتے ہو. تصفون کا مطلب ہوا تم وصف لگاتے ہو، تم بیان کرتے ہو. تو اگر کفار سے مخاطب ہیں، کفار سے بات ہے، تو کہیں گے سبحان اللہ عما تصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو تم وصف لگاتے ہو. اور اس سے ملتی جلتی آیات قرآن پاک میں ہیں. تو مفتی وما صاحب کان علی جہاں جی سبحان اور سبحان ہوگا تو فا کا مطلب ہم پس لگا دیں گے صرف؟ جی فا کا مطلب جو ہے وہ ہے اردو میں یعنی آج سے اگر 100 سال پہلے والی اردو میں جائیں تو پس بولا جاتا تھا، لیکن اب اس کا بھی عرف اب ختم ہوتا جا رہا ہے. بیسیکلی فا جو ہے نا یہ جزائیہ ہوتا ہے. جزائیہ مطلب یہ کہ کسی چیز کا رزلٹ، کہ یہ ہوا تو یہ ہوا. تو یہ جو دو جملوں کے بیچ میں درمیان جو تو ہے نا، کہ یار آپ آئیں گے نا تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، جیسے آپ کا یہ طے ہوتا ہے کہ آپ آؤ گے تو میں کھانا کھلاؤں گا. تو یہ جو نا تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ جزا ہے کہ آپ آؤ گے تو یہ ہوگا. تو یہ فا جزائیہ ہے. اب اس کو آپ پس کہہ لیں یا تو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن اس کا کانسیپٹ اس کا یہ ہے. اب بہت سے لوگوں کے لفظ پس سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ سنا نہیں ہوتا کہیں پہ. تو اب چونکہ اس کے پیچھے آیت چل رہی ہوگی تو جس کے بعد یہ آیا ہے تو کنٹینیوٹی بعض اوقات فا کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی واو کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اس سے پورے جملے کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کا اپنا ایک اٹ سیلف ایک خود اس کا ایک میننگ ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. اب دیکھیں یہاں پر بھی فما کان لشرکائہم، تو جو ان کے لیے شرکا تھے، فلا یصل الی اللہ تو انہوں نے نہیں ملایا اللہ کی طرف. جو ان کے شرکا تھے تو انہوں نے نہیں ملایا اللہ کی طرف. یا یوں بھی ہو سکتا ہے پس ان کے لیے جو شرکا تھے تو انہوں نے نہیں ملایا اللہ کی طرف. یصلو کا مطلب ہوتا ہے ملانا نا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو یہ بت رکھے ہوئے ہیں یہ ہمیں بت اللہ سے ملا دیں گے. اللہ تعالیٰ کو، مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی، یہ بتوں کو بھی خدا مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا فما کان لشرکائہم، تو جو لشرکائہم ان کے شرکا کے لیے، تو جو ان کے شرکا ہیں یا جو ان کے شریک ہیں، فلا یصل الی اللہ تو وہ نہیں ملاتے اللہ کی طرف، وہ انہیں اللہ سے نہیں ملاتے. تو یہ یصل تک کی تو آیات وہ تھیں جو مثال کی تھیں، اور یقولو سے جو آیات ہیں وہ اجوف کی ہیں. یصلو کیسے مثال ہے؟ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پیجز میں. یہ وصل یصلو، تو ہم نے ابھی جو آیات پڑھی تو اس کے اندر کیا کیا آیا؟ اس کے اندر وصل یصلو والے آیا، وصف یصفو آیا، اور یعیدو آیا، اور یہبو آیا. ہر ایک آیت میں نے نکالی بھی نہیں کیونکہ ظاہر ہم ہر آیت نکالیں گے تو پھر بہت کورس کی جو لینتھ ہے وہ بڑھ جائے گی. صرف سمجھانا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا استعمال اس طرح ہے، اور یہ وہ آیات ہے کہ اس سے ملتی جلتی بہت ساری آیات آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر ان کو آپ اچھا یاد کر لیں تو. اب جو میرے پاس نیکسٹ آیات ہیں وہ اگلے پیج کی ہیں، وہ ہے اجوف کی. تو اس سے پہلے آپ کو اجوف کو سمجھنا پڑے گا کہ اجوف کیا ہے، جو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ہے کہ جس میں حروف اصلیہ یعنی واو یا اس کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کے درمیان میں ہوتا ہے. اس کو اجوف کہتے ہیں. اس کا فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہے اسے فعل مضارع آپ دیکھ لیں گے. اس کی کیسے بنتا ہے؟ یہ قال اس کا فعل ماضی ہے، یقول یہ اس کا فعل مضارع ہے.
فعل مضارع کیا ہے؟ یہ فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر کو کہتے ہیں. یقولو وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے، سوری. یقولون وہ سب کہتے ہیں. تقولو آپ کہتے ہو، تقولون آپ سب کہتے ہو، اقولو میں کہتا ہوں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. یقولو یقولون، تقولو تقولون، اقولو نقولو. یکونو وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہو، تکونون آپ سب ہوتے ہو، اکونو میں ہوتا ہوں، اور نکونو ہم سب ہوتے ہیں. کانا کا مطلب تھا وہ تھا، وہ سب تھے. کانا کانو، کنتا کنتم، کنتو کننا. یکونو یکونون، تکونو تکونون، اکونو نکونو. یتوبو وہ توبہ کرتا ہے، یتوبون وہ سب توبہ کرتے ہیں. تتوبو آپ توبہ کرتے ہو، تتوبون آپ سب توبہ کرتے ہو. اتوبو میں توبہ کرتا ہوں، اور نتوبو ہم سب توبہ کرتے ہیں. یزوکو سے میرے کوئی بھائی سنائیے. یزوکو یزوکون. یزوکون جی شفیق بھائی کمپلیٹ کیجئے. نہیں آگے وہ ان کو کرنے دیں، میں نے 2 کر دی. اچھا چلو. یزوکو یزوکون سر، تزوکو تزوکون، ازوکو نزوکو سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یموتو سے کوئی کمپلیٹ کیجئے. یموتو یموتون، تموتو تموتون، اموتو نموتو. یقومو سے کون کریں گے؟ یقومو یقومون، تقومو تقومون، اقومو. اقومو نقومو. ماشاء اللہ. جی اس کے بعد ہے یسوء. یسو یسوون، یسوع تسو یسوعون، تسون، اسو نسون. نسوءنا نہیں، نسوء. نسو یسوء وہ برا کرتا ہے، یسوءون وہ سب برا کرتے ہیں، تسوء آپ برا کرتے ہو، اس طرح. ٹھیک ہے. نسو. اب اس پر قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس یقولو. یقولو کا مطلب ہے وہ کہتا ہے. مائک میوٹ کر دیجئے. یقولو وہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. آپ دیکھا کریں کہ میں جب ٹرانسلیشن کرتا ہوں تو ایک ایک لفظ کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، یا اور لوگوں سے، تو سے کا ترجمہ من سے آیا، ناس سے لوگوں کا آیا. مَن یقول جو کہتے ہیں، فعل مضارع. آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ یا اللہ پر. وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں. وما ہم بمؤمنین وہ ایمان والے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن ما ہم بمؤمنین وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے. وہ کون ہے؟ وہ منافقین ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں موجود ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال، اما کا مطلب ہوتا ہے بہرحال، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور بہرحال جنہوں نے کفر کیا. تو یہ جنہوں نے یا وہ لوگ، یہ ترجمہ حاصل ہو رہا ہے الذین سے. الذین یہ جمع ہے الذی کی، لیکن چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے جمع کی، کفرو اس کے اندر یہ واو جمع کی ہے، تو بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے الذین. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ سب کہتے ہیں، پس وہ سب کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ماذا جو ہے ما اور ماذا یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ما کا مطلب آپ کو پتہ ہے جو بھی ہے، نہیں بھی ہے، اور ما کا ایک مطلب استفہام کے لیے بھی ہے، اور وہ ہے کیا. واٹ ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اس نے کس نے؟ اللہ نے. کیا ارادہ کیا اللہ نے؟ بہذا مثلا ان مثالوں کے ساتھ یا ان مثالوں کے ذریعے. تو قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی سورہ بقرہ میں،
تو کافر کہنے لگے یہ مثال دینے کی کیا ضرورت تھی، یہ مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں یا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا اس مثال سے۔ اب اگر اس پورے کی کنٹینیوٹی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سورہ بقرہ کا پیج الف لام میم جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اگر آپ 1 2 3 4 چوتھے پیج پہ اور تیسرے رکوع کے اندر آپ کو یہ آیت مل جائے گی اگر آپ اس کو پورا سمجھنا چاہتے ہیں اس واقعے کو۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی معاملے کا، وَإِذَا، اور جب، قَضَى وہ فیصلہ فرماتا ہے، یا جب اس نے فیصلہ فرما لیا، قضا فعل ماضی ہے نا، یقضی فعل مضارع ہے، قضا یقضی، وَإِذَا قَضَى اور جب اس نے فیصلہ کر لیا، امرن، امرن کام، کوئی بھی کام، چونکہ یہ نکرہ ہے تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام، جب وہ کسی بھی کام کا فیصلہ اس نے فرما لیا، فَإِنَّمَا تو بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، اس کے لیے کس کے لیے؟ کام کے لیے، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے کہتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کام کو کہتا ہے کن، کن کا مطلب ہے ہو جا۔ یہ کانا کی فیملی سے آرڈر ہے، کانا یہ فعل ماضی ہے، یکونو فعل مضارع ہے، اور کن اس کا آرڈر ہے کہ ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، فا اس میں جزائیہ ہو گئی تو وہ ہو جاتا ہے۔ فمن الناسی تو لوگوں میں سے، من یقول جو کہتے ہیں، جس طریقے سے یہاں آیا تھا ومن الناسی من یقول، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، فمن الناسی من یقول لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ ربنا، لوگوں میں سے کچھ، لوگوں میں سے بعض یا لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، یا اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر، بنگلہ، گاڑی، مال، دولت، عزت، شہرت، بس دنیا ہی دنیا عطا کرتا جا۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، خلاق کا مطلب حصہ، جو دنیا دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فمن الناس من یقول ربنا، تو لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں یا جو کہتا ہے، کیونکہ سنگولر ہے، یہ واحد ہے، تو جو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ومن الناس من یقول ربنا، اور لوگ، ومنہم من یقول ربنا، ومنہم، اس ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ لوگ، لوگ، بالکل۔ ومنہم من یقول، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ یہاں یقولو سے مراد سنگل نہیں ہے؟ ہاں، لوگوں میں سے جو بھی کوئی کہے، ومن الناس من یقول، لوگوں میں سے جو کہتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا ہمارے رب، اننا بے شک ہم سب، آمنا ایمان لائے، فعل ماضی ہے، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا آمنو آمنتا آمنتم آمنتو آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو مغفرت فرما ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما اور ان آیات کا نور ہمیں نصیب فرما۔ تو یہ تھی وہ آیات، مثال اور اجوف ہم نے پڑھا، اور صرف یقولو پر ہی جو مشتمل آیات تھی وہی ہم پڑھ سکے۔ مزید اس سلسلے کو کل آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، یعنی اگلے درس میں۔ ایک سوال ہے، یہ ارشاد۔ جو ناس ہے یہاں پہ، یہ جمع کے لیے نہیں ہو رہا؟ انسان واحد نہیں ہے؟ ہاں، لیکن لوگوں میں سے جو بھی کہے، وہ ایک سنگولر، ایک اکیلا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، لوگ تو جمع ہے، لیکن لوگوں میں سے جو کہنے والا بندہ ہے وہ اکیلا ہے۔ وَمِنَ یا ایک النَّاسِ سے زیادہ مَن جو، یقول، لوگوں میں سے جو کہے،
یہ جملہ تو اس کے لیے ٹھیک یہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اوکے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام علیکم